اس طرح یہ شادی بیاہ میں یہ دکڑے مکڑے اور یہ جو کورو پانڈو بلاتے ہیں اور یہ جو ہم کیا کہتے ہیں موسیقار اور موسیقی، میں ان شادیوں میں نہیں جاتا۔ میں ایک شادی میں بیٹھا تھا، میرے ساتھ ہمارے ایک بزرگ ہیں قاری صاحب ہیں ڈی اے خان کے، وہ بھی تشریف فرما، انہوں نے گانے شروع کر دیے۔ میں نے کہا جی چھڑا دیں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں مولوی صاحب گزارا کر لیں۔ میں وہاں سے اٹھا اور چل کے آ گیا۔ میں نے کہا تم جانو تمہاری شادی۔ میں جب حال سے نکلنے لگا دونوں آگے جی معافی ہے۔ میں نے کہا اللہ سے معافی زیادہ مانگو، بند کراؤ گے ہم پاؤں رکھیں گے، ورنہ ہم تمہارے باپ کے نوکر ہے کوئی؟ آپ نے سمجھا مولوی کو کان جو پکڑ کے بلا لے سا شکل ہے تیری سونی، ہم کو تیرے باپ کے نوکر ہیں، ہم کوئی تنخواہوں کے پتہ نہیں تمہارے پیسوں کے لالچ میں آئے ہوئے ہیں۔ میں اس طرح کی شادیوں میں پیسے شیسے نہیں لیتا۔ آپ کے ملتان کی ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت کا اب میں نام کیا لوں، میں نے اس کی بچی کا نکاح پڑھانے پہنچنا تھا، کیونکہ جو بچے والا تھا وہ میرے کزن کا بیٹا تھا۔ تو جب ہم گئے وہاں نکاح پڑھانے تو انہوں نے سب کو کہہ رکھا تھا کہ مفتی عبدالواحد قریشی حال ہے گانے بجانے نہ ہوں، انہوں نے گانے کا انتظام کر رکھا تھا۔ مجھے میرے بھانجوں نے کان میں بتایا کہ ماموں یہ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے۔ میں بہرحال انتظار میں تھا، لیکن میں نے ادھر ادھر دیکھا کہیں بھی کوئی مجھے میراثی نظر نہیں آیا۔ نکاح شروع ہو گیا، بیان ہو گیا۔ بیان کے بعد جب دعا کے لیے انہوں نے کہا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو سامنے وہ لگے ہوئے تھے ٹینٹ۔ ہوا آئی، اللہ نے کسی کو بے پرد کرنا ہو تو پھر اسے کون روکے۔ ہوا آئی تو اور ہوا سے پردہ یوں ہٹا نا، وہ سورے میراثی منہ دکڑے پا کے میں فٹ کھڑوتا آئی کام۔ میں مولوی ٹر رہے تھے پچھو بجاؤں، منہ میں رکھ کے وہ تیار تھے کہ مولوی چلے اور ہم بجائیں۔ تو میں دعا میں بہت حیران ہوا کہ یار یہ کیا چکر۔ بہرحال میں نے دعا پوری کی۔ اب وہ میرے پاس آ گیا وہ دلہن کا ابو جی، مفتی صاحب آپ کی فیس کتنی ہے نکاح کی؟ اچھا یہ بھی موت پڑتی ہے ان کو فیس کے بارے میں نا، میں نے آج تک نہیں لی۔ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ پڑھانے والوں کو کبھی نہ دینا، ان حضرات کا حق ہے آپ نے دینا ہے۔ میں اپنی بات کروں، جسٹ فار می ناٹ فار ادر، کسی اور کا نہیں کہہ رہا، اپنا کہہ رہا ہوں۔ میں نہیں لیتا نکاح کی فیس نا۔ تو میں نے انہیں کہا جی جزاک اللہ، جی جزاک اللہ۔ کہتے نہیں پھر بھی بتا دیں۔ انہوں نے سمجھا کوئی 1500 کہے گا۔ جب اس نے بار بار مجھے کہا نا، میں نے کہا اچھا۔ وہ کہتے ہیں نا قاتل کی یہ دلیل بھی منصف نے مان لی کہ مجرم خود گرا تھا میرے خنجر کے نوک پر۔ میں نے کہا اب تم نے بھی گرنا ہے تو پکا گراؤں گا۔ میں نے کہا یہ جو سامنے بیٹھے ہیں نا نکاح کو حرام کرنے والے، ان کی آنکھیں سرخ۔ میں نے کہا وہ میراثی جو آپ نے بلوائے ہیں نا، ان سے کتنا طے ہے؟ چپ۔ میں نے کہا نکاح میں حرام کام کرنے والے بیٹھے ہیں، ان سے کتنا طے ہے؟ پیچھے کسی نے کہا جی 50,000۔ میں نے کہا ان سے 1,000 کم مجھے دے دو، کیونکہ میں حلال کرنے والا ہوں۔ حق تو ہے کہ ان سے زیادہ لوں، لیکن تمہیں رعایت کر رہا ہوں، کنسیشن ہے، ان سے 1,000 کم رکھو۔ اب ان کو 49,000 دیتے ہوئے تو موت پڑتی ہے۔ مولوی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا جو آپ کے کان سن رہے ہیں وہی کہہ رہا ہوں۔ آئی ایم یور سرونٹ۔ مجھے تو نے کوئی اپنا نوکر سمجھا ہوا ہے۔ میں وہاں سے اٹھ کے آ گیا، یہ جا اور وہ جا۔ آج کے بعد مجھے نہ کہنا کہ تمہاری شادیوں میں آؤں۔ تو یہ اس طرح سے علماء کرام کو اپنا نظم و ضبط رکھنا چاہیے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا